میدان ضرب کا واقعہ ہے. لیکن استاد نے پٹک دیا, لیکن کیا اس کو اریسٹ کیا گیا؟ کیا اس پر کیس چلا؟ یا خدا نہ خواستہ ان کو پھانسی دی جائے گی؟ وہ اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں اسی طرح سے, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. وہ ہی از دی فادر آف دی نیشن. قوم کے والد گرامی وہی ہندوستانی ہو گئے, کون گستاخی کر سکتا ہے؟ تو جانور کچھ بھی کرے, نہ اس کو آپ کورٹ میں لاتے ہیں, نہ اس پر کیس چلتا ہے, نہ اسے کوئی سزا ملتی ہے. چاہے وہ کسی کا مال کھا جائے, چاہے کسی کو چوٹ لگا دے, چاہے کسی کو مار ڈالے. اس لیے اس بیچارے پر عقل ہی نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ جس قوم کے فادر آف دا نیشن کے پاس عقل نہ ہوگی, اس قوم کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے کوئی شکوہ نہ کیا کریں آپ. تو اب جانور تو جانور, اس پر عقل تو ہے نہیں, لہذا وہ کچھ بھی کرے, نہ اس پر کیس نہ اس کو سزا. ملک کے لیے گناہ کا سوال نہیں, اس لیے کہ وہاں عقل ہی عقل ہے. فرمایا امام نے کہ انسان وہ ہے کہ جس میں جذبات اور ایموشنز ہیں جانور کے, اور عقل ہے ملک کی. اب جس انسان کی عقل غالب ہو جاتی ہے جذبات کے اوپر اور سینٹیمنٹس کے اوپر, اور جذبات کو قابو میں لا کر عقل کو اس کے عقل کے قابو میں دے دیتی ہے جذبات کو, یہ انسان رہتے ہوئے بھی اس لائق ہوتا ہے کہ ملائکہ اسے سجدہ کریں. اور جس انسان کے جذبات, ایموشنز اور سینٹیمنٹس اوور پاور کر لیتے ہیں اس کے ریزننگ کو اور انٹلیکٹ کو اور عقل کو, وہ انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اب بتائیے, جیسا کہ میں نے کل مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب یہ پوزیشن ہے تو اسلامی شریعت کی بنیاد عقل پر رکھی جائے کہ جذبات پر رکھی جائے. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے تو ہیں اصول لا, اور کچھ ہیں اصول بنانے کے اصول. اور کریں جن کی روشنی میں قواعد بنتے ہیں, جن کی روشنی میں لا بنتا ہے, اسی میں سے ایک اصلی ہے جو آپ بتا رہا ہوں, اور ایک لا یہ ہے, لا میکنگ لا یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ شے عبادت ہے. اب کسی عالم سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, پورے ایک لائن دے رہا ہوں, سینکڑوں مسئلے آپ گھر بیٹھے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لا میکنگ لا ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے اس کی روشنی میں کہ ہر وہ شے کہ جس سے آپ کی عقل میں اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو وہ ہے عبادت, اور ہر وہ شے کہ جس سے آپ کی جہالت بڑھے اور عقل کمزور ہو وہی ہے گناہ. ہر وہ شے کہ جس سے عقل کمزور ہو وہ گناہ ہے, اور ہر وہ شے کہ جس سے عقل بڑھے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. عقل کب کمزور ہوتی ہے اور عقل کب بڑھتی ہے؟ جب جذبات کو آپ کمزور کریں گے تو عقل بڑھے گی, اور جب جذبات کو آپ پاور دیں گے عقل بیچاری کمزور ہو جائے گی. طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ سواری بن جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے. جب عقل کمزور ہوتی ہے جذبات اس پر سوار ہو جاتے ہیں, اور جب جذبات کمزور ہوتے ہیں تو عقل اس پر سوار ہو جاتے ہیں. تو جس کے جذبات عقل پر سوار ہو گئے ہوں آپ سمجھیے کہ اس کا جانور اس کے ملک پر غالب آ جائے, اور جس کی عقل اس کے جذبات پر غالب آ جائے سمجھیے کہ ملک سوار ہو گیا جانور. ہر انسان میں ملک بھی ہے, اور ہر انسان کے اندر ایک بھیڑیا بھی ہے, ہر انسان کے اندر ایک شیر بھی ہے, ہر انسان کے اندر ایک اسنیک اور سانپ بھی ہے, ہر انسان کے اندر ایک بچھو بھی ہے, ہر انسان کے اندر ایک لومڑی بھی ہے. یہ سب چھپا ہوا ہے انسان کے اندر. بس جس کی عقل جذبات پر قابو پا لیتی ہے وہاں پر یہ بہیمیت, یہ اینیمل انسان کے اندر چھپا ہوا انسان کے قابو میں آ جاتا ہے. اور جہاں جذبات قوی ہو جاتے ہیں اور عقل کمزور ہو جاتی ہے وہاں یہ جانور اس عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ملکوتی کیریکٹر رکھتے ہیں, ملکی کردار رکھتے ہیں, اور بہت سے انسان اسی دنیا میں پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں, مگر جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کوئی آپ کو بھیڑیا دکھائی دیتا ہے, کوئی آپ کو لومڑی دکھائی دیتا ہے, کوئی آپ کو سانپ دکھائی دیتا ہے, کوئی آپ کو بچھو دکھائی دیتا ہے. کسی کا کام ہوتا ہے ڈس لینا, کسی کا کام ہوتا ہے پھاڑ کھانا, کسی کا کام ہوتا ہے دھوکہ دینا. اور یہ میں آپ کے سامنے بتا چکا پرسوں کی مجلس میں کہ کسی بھی کمزور سے کمزور شے سے اگر آپ عقل کو وابستہ کر دیں تو اس میں بہت زبردست طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان جذبات کو قوی کر دیتا ہے اور عقل جذبات کی غلام بن جاتی ہے تو یہ انہی جذبات کی خدمت میں لگ جاتی ہے. اسی لیے پرانے زمانے کا انسان اگر بھیڑیا ہوتا تھا تو ایک آدمی کو مارتا تھا, آج کا انسان جب بھیڑیا ہوتا ہے تو ایٹم بم پھینکتا ہے, لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں. یہ وہ انسان ہے کہ جس نے عقل کو غلام بنا دیا ہے جذبات کا. تو اب مختصر یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ شے کہ جو جذبات کو قوی بنا دے وہ یقیناً عقل کو کمزور کرے گی. بس میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے.
ابھی آپ سمجھ لیں گے بات کو کہ ہر وہ شے جو انسان کے ایموشنز کو پاورفل کر دے اور اس کے سینٹیمنٹس کو پاورفل کر دے، جتنے ایموشن اور سینٹیمنٹس پاورفل ہوتے جائیں گے اتنا ہی انٹلیکٹ کمزور ہوتی جائے گی۔ اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثالیں دے دوں، بات کو آپ سمجھ لیں گے۔ دیکھیے اسلام نے حرام کیا ہے میوزک، بہت سی قسمیں میوزک کیا۔ بچے پوچھتے ہیں میوزک کو کیوں حرام کیا، میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں کیوں حرام کیا، میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں کیوں حرام کیا۔ بتانے کی بات نہیں، میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ چلیں یہ برمنگا اسٹیشن کے اوپر جو میں روز صبح شام کیا لندن کے پلیٹ فارم کے اوپر جہاں ٹرین آ کر ٹھہرتی ہیں اور آتی ہیں اور جاتی ہیں، میرے بچوں تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان ٹھیک ہوا ہے، ہیڈ سیٹ اسے کان کے اوپر لگا ہوا ہے، اچھا خاصا آدمی ہے، ہیڈ سیٹ کان پر لگا ہوا ہے، کیسٹ جیب میں لگا ہوا ہے، مگر اس کے چلنے کا انداز کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ اچھا خاصا آدمی چل رہا ہے، یہ چلتے چلتے یہ آؤٹ آف بیلنس کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چلتے چلتے تھکنے کیوں لگا؟ اس کا مطلب ہے کہ سیدھا راستہ آدمی چلے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کی پیروی کر رہا ہے، اور تھرکتا ہوا چلے، کودتا ہوا چلے، ناچتا ہوا چلے، اس کا مطلب عقل گئی جذبات میں اوور ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میوزک چونکہ انسان کے سینٹیمنٹس کو اتنا قوی کر دیتی ہے کہ عقل اوور پاورڈ ہو جاتی ہے، اس بنا کے اوپر اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ غالباً عبد الملک کا واقعہ ہے یا ہشام سے نام میں بھول رہا ہوں۔ اس کے دور میں خبر ہوئی کہ مدینے میں ایک لڑکی ہے گانے والی اور ایک اس کا باپ ہے، دو گانے والے ایسے جس نے گا گا کے پورے مدینے کو دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ غور کر لیے مدینے کا انجام یہ ہو چکا تھا قبلہ۔ وہ مدینہ کے جہاں شرح و تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں، جہاں سے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آیا کرتی تھیں، یہ چند برسوں کے اندر اندر یہ جناب وہاں کے اوپر انقلاب ہو چکا تھا کہ پورا مدینہ ان گانے والے اس گانے والی وہ گانے والے کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ تو جناب اس نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو، باپ بیٹے ارسٹ ہو کے آئے۔ ارے یہ عام اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے اور جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، اس کو بہت مشہور واقعہ ہے، چاہے سناؤ کہ چاہے نہ سناؤ۔ اب جناب جو وہ لڑکی دربار میں آئی اور اس کا باپ آیا دربار میں تو اس نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کیسا گاتی ہے، میں بھی تو دیکھوں یہ کیسا گاتی ہے، کیسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے تجربہ سے کہا اچھا بھائی میں بھی ایکسپیرینس کروں تو تم گاؤ تو دیکھو تو کیسا گاتی ہے۔ آپ معلوم ہے کیا شروع جناب اورینٹلسٹ نے بھی لکھا ہے اور عربی کتابوں میں یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب اس نے گانا شروع کیا تو بادشاہ سلامت ایسا پاگل ہوئے اور ایسا دیوانے ہوئے کہ گھوڑے کی طرح سے انہوں نے چاروں ہاتھ پیروں سے دربار میں چلنا شروع کیا، کہا میری پیٹھ پر سوار ہو جا، ہاں میری پیٹھ پر سوار ہو جا۔ اور کیا آپ نے آدمی کا ہوتے جانور بن گیا۔ تو آپ غور کریں جب میوزک کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے کہ دو پیروں سے چلنے والوں کو چار پیروں پہ چلا دے، اور وہ بھی بادشاہ سلامت، اتنا بڑا امپرر اور کنگ۔ تو چونکہ یہ میوزک انسان کے جذبات کو اتنا اوور پاور کرتی ہے کہ عقل انسان کی مفلوج ہو جاتی ہے، پیرالائز ہو جاتی ہے، اس لیے اسلام نے اسے حرام کر دیا۔ اس لیے کہ اسلام کسی بھی یہ دس از اے نو کمپرومائز پوائنٹ، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عقل چند سیکنڈ کے لیے بھی معطل ہو جائے، اسلام اس کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اسلام اس بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ اب آئیے کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام نے بڑی ناانصافی کی ہے، مردوں کو اجازت دی ہے کہ گھومتے پھریں دندناتے پھریں، عورتیں بیچاری پردے میں رکھی گئی۔ بھیا ایک بات تو میں آپ برا نہ مانیے گا، آج تک میں نے کسی مرد کے سامنے کبھی کسی عورت کو بیچارہ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مردوں ہی کو عورتوں کے سامنے بیچارہ۔ آپ بتا دیجیے آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا مرد بیچارے ہو جاتے ہیں، عورت کے سامنے آئے، گورنر جنرل بھی ہے تو غلام سب سے میں نے آج تک کسی عورت کو بیچارہ پایا ہی نہیں، ہمیشہ مردوں کو بیچارہ پایا ہے عورتوں کے سامنے۔ خیر میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، ایک صاحب سائیکل پر سوار ایک سڑک سے گزر رہے تھے، اوپر بالکنی میں ایک کھڑکی کھلی، ونڈو کھلی، اور اس میں سے ایک پری چہرے نے گردن ذرا سی باہر نکالی، ان کی نظر ان کے اوپر پڑی۔ اب سائیکل جا رہی ہے ادھر اور گردن جا رہی ہے، یہ سچا واقعہ ہوتا ہے، بعد میں سمجھ رہا، سائیکل جا رہی ہے ادھر اور گردن جا رہی ہے ادھر، ادھر سے آ رہی تھی بس
نتیجہ یہ ہوا، اب نتیجہ کیا ہوگا کہ جب یہ صحیح سے جا رہے ہیں ادھر اور گردن جا رہی ہے ادھر، نتیجہ وہ شہید عشق ہو گئے، دوسرے لمحے لاشوں کی پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی تھی۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب آدمی کا عالم یوں کہ جا رہا ہو ادھر اور دیکھ رہا ہو ادھر، تو یہ عقل ہے؟ اگر عقل اس کے پاس ہوتی تو ادھر جا رہا تھا ادھر ہی دیکھ رہا ہوتا۔ ہر وہ شے کہ جو انسان کے جذبات کو اتنا مغلوب کر دے اور اتنا پاورفل کرا دے کہ عقل اس کی مغلوب ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں۔ ایک اور شے اسلام نے حرام کی ہے، ڈرنکنگ۔ شراب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اس کے دس از دا پوائنٹ آف نو کمپرومائز۔ اسلام اس میں ایک اتنی سی بھی نیگلیجنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں تو قانون ہے کہ آپ ڈرنک اگر ہیں تو آپ کار نہیں چلا سکتے۔ کیوں نہیں چلا سکتے صاحب؟ ہم نے شراب پی ہے، ہم کیوں نہ کار چلائیں؟ شراب پی تو آپ نے قابو میں کہاں لے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ شراب پی کے چونکہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے ایک قطرے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ یہی قطرہ پی کر چمچا بنے گا، چمچا اگر شیشی بنے گی، شیشی کو بوتل بن جائے گی۔ تو دس از دا پوائنٹ آف نو کمپرومائز۔ تو خلاصہ میں نے آپ بتا دیا کہ اسلامی شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو انسان کی عقل کو کمزور کر دے اور اس کے جذبات اور ایموشنز کو اتنا پاورفل کر دے کہ وہ عقل کے اوپر غالب آ جائے، اسی کو اسلام نے حرام کر دیا۔ اب جتنی شدت ہوگی اس کی طاقت میں، اتنا ہی اسلام کا حکم مالک میں شدت پیدا ہوگی۔ تو ابھی آپ سمجھ گئے کہ اسلام عقل، ریزننگ اور انٹلیکٹ کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ اس پر وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تمہاری عقل میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عقل کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ سے دوسری بات آپ سوچ لیجیے کہ ہر وہ شے کہ جو آپ کی عقل میں اضافہ کرے، ہر وہ شے کہ جو آپ کے انٹلیکٹ میں اضافہ کرے، ہر وہ شے کہ جو آپ کی وزڈم میں اضافہ کرے، جتنی اس میں طاقت ہوگی اتنا ہی اس کی عبادت کا زور بڑھتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کتنا فرق ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے میرے بھائیوں عرض کر دوں کہ میں مجلسیں بڑے خلوص سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نمازوں کی مخالفت کرنے کے لیے آتا ہوں، استغفر اللہ، میں مسلمان نہ رہ جاؤں گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں روزوں کی مخالفت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ریچولز ہیں، اگر اس سے آپ کو کوئی سبق نہیں مل رہا ہے، اگر اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، اگر آپ اس کے پیغام کو اور میسج کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب ریچولز ہیں۔ اس لیے ساری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے اسلام میں کیا ہے عبادت، اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے۔ رسول کا ایک صحابی رسول سے یہ کہتا ہے کہ خدا کے رسول میری آنکھ کھلی ہے اور مجھے اللہ سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد جیسے ہی میری آنکھ کھلے میں ایک ایسی بات کروں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ میں کیا کروں؟ جب مجھ سے پوچھتا میں کیا کہتا، میں کہتا جلدی سے اٹھو، وضو باندھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہتا؟ میں کہتا قرآن پڑھو، بہت بڑی عبادت۔ میں کہتا فلاں تسبیح پڑھو، بہت بڑی عبادت ہے۔ میں کہتا فلاں دعا پڑھو، بہت بڑی عبادت ہے۔ مگر رسول جو اسلام لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر، ان کے وے آف تھنکنگ اور ہمارے وے آف تھنکنگ میں کتنا فرق ہو گیا۔ جب وہ کہتا ہے خدا کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ کھلی ہے، میں ایک ایسی عبادت کروں جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب، تو رسول نے کہا آنکھ کھلنے کے بعد اگر ایسی عبادت کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بستر بیٹھا رہے، تھوڑی دیر تک آنکھ بند کر لے، اور آنکھ بند کرنے کے بعد کسی اکیڈمک پرابلم پر تھوڑی دیر غور کر لے۔ اگر تو نے تھوڑی دیر فکر کر لی کسی پرابلم کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر، تو تھوڑی دیر کی فکر اور تھوڑا دیر کا تھنک کرنا اللہ کے نزدیک ہر عبادت سے زیادہ مقبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھنک کرنے اور فکر کرنے یہ ہے عقل کی ورزش، اور جتنا عقل ورزش کرتی جائے گی اتنی اس کی قوت بڑھتی جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، بات ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بستر پر بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر تک کسی مسئلے پر فکر کر لو، غور کر لو، تھنک کر لو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہوگی، تو اس نے گھبرا کر کہا کہ خدا کے رسول کیا میرا سوچنا کسی مسئلے کے اوپر، فکر کرنا، تھنک کرنا تلاوت قرآن سے بڑی عبادت ہے؟ تو رسول نے فرمایا کیا قرآن بغیر فکر کے سمجھ بھی آ سکتا ہے؟ تو حضور یہ بیسک بات آپ سمجھ لیں کہ اسلام آپ کو اسٹوپڈ بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام معاذ اللہ آپ کو احمق بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کا قسط یہ ہے کہ آپ کی عقل میں اضافہ ہو، آپ کی وزڈم میں اضافہ ہو، آپ کی انٹیلیجنس میں اضافہ ہو، آپ کی بصیرت بڑھے، آپ ریچولس میں جو ڈیپتھ پایا جاتا ہے اس کو سمجھیں۔ کیونکہ
اللہ جانتا ہے کہ عقل میں خصوصیت یہ ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں اقتدار ہوگا، اور جہاں عقل کم ہوتی جائے گی اتنا ہی آپ دوسرے کے اقتدار میں آتے جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاتھی بڑا ہے کہ آپ بڑے ہیں؟ مگر ہاتھی آپ پر سوار ہوتا ہے کہ آپ ہاتھی پر سوار ہوتے ہیں؟